بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین۔ صوفی عتیق خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لائرز آف پاکستان آفیشیل پیج سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ایک انتہائی حساس ٹاپک اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ۔ تو آج میں بات کروں گا ہمارے پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 295 کا، یعنی 295 کا۔ اب ہمارے مجموعہ تعزیرات پاکستان جو 1860 کا ہے، اس میں سیکشن 295 جو ہے یہ مذہب سے متعلق جرائم کے بارے میں ہے، اور یہ اس کے سیکشن 295A 295B اور 295C ہے۔ ابھی لاسٹ ٹائم 29 جولائی کو پشاور میں ایک سیشن جج کی عدالت میں، ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں ایک فیصل نامی عرف خالد خان لڑکے نے ایک قادیانی جس کا نام نسیم طاہر تھا، اس کو کمرہ عدالت کے باہر جو ہے وہ قتل کیا، اور اس قتل کرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو سرنڈر بھی کیا، اور بڑے فخر کے ساتھ جو ہے وہ اس نے ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی کہ میں نے اس کو کیوں قتل کیا۔ تو آج اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسرا، جو ہمارے سوشل میڈیا پر آج کل ہر تیسرا چوتھا بندہ جو ہے وہ فلاسفر بن کر، اور جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، جس کو غسل کے فرائض کا نہیں پتہ، وہ آ کر جو ہے وہ نعوذ باللہ صحابہ کے متعلق، جتنے ہمارے ائمہ کرام ہیں ان کے متعلق، صحابیات کے متعلق، اور خاص طور پر امہات المومنین کے متعلق نازیبا کلمات اور کیسی کیسی پوسٹیں بنا کے جو ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے آج تھوڑی سی مفصل گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو ایک مسلمان کی تعریف ہمارے آئین پاکستان میں درج ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جو عقیدہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہو، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی خاتم النبیین مانتا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام ملائکہ اور جتنی اللہ تعالیٰ کی الہامی کتابیں ہیں ان پر یقین رکھتا ہو، تو وہ مسلمان ہے۔ اب جو ہمارا عقیدہ یہ مسلمان کی تعریف آئین پاکستان کے مطابق ہے، اس کے مطابق جو اس کا دوسرا سیکشن ہے وہ عقیدہ رسالت ہے، اور عقیدہ رسالت میں آقا کریم کو خاتم النبیین ماننا۔ ہم خاتم النبیین مانے بغیر اس کو ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ اور ابھی حال ہی میں پنجاب اسمبلی نے ایک بل تحفظ بنیاد اسلام بل ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا ہے، جس میں لفظ خاتم النبیین سرکاری طور پر جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہے، ہمارے جتنے سلیبسز ہیں، اور سرکاری طور پر جتنے اشاعت ہوتی ہے، سب میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لفظ لکھنا لازمی قرار دیا گیا ہے، اور جو شخص اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو 1 سال کی قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ تو یہ ایک گورنمنٹ کا اچھا اقدام تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں جو 29 جولائی کو وقوع ہوا پشاور میں، جس میں غازی خالد نے، یعنی جس کا نام فیصل ہے عرف خالد خان، اس نے جو ایک کافر قادیانی کو قتل کیا۔ اس کی کیا وجہ بنی کہ 2018 میں یہ اس کے خلاف کیس درج ہوا اور یہ FIR درج ہوئی۔ اس کے بعد 29 جولائی تک جو ہے وہ تقریباً 13 پیشیاں ہو چکی تھیں، اور ابھی تک جو ہے وہ نہ ہی پولیس نے چلان پیش کیا تھا، نہ ہی اس پہ فرد جرم لگی تھی۔ تو 3 سال سے یہ ہوتا آ رہا تھا۔ تو آپ حساب لگا لیں کہ ہمارا عدالتی نظام کتنا مفلوج ہے۔ کوئی بھی عدالت آپ دیکھ لیں، معذرت کے ساتھ ججی صاحبان جو ہے وہ ان کی ایک الگ ہی ٹون ہوتی ہے، اور وہ اپنا کام جو ہے بالکل ایمانداری سے نہیں کر رہے۔ آپ ابھی چاہے اپنے متعلقہ سیشن کورٹ چلے جائیں،
اگر فرض کریں 3 بجے 3:30 بجے تک ٹائم ہے کورٹ ٹائم، تو آپ کو بہت ہی شاذ و نادر کم جج نظر آئیں گے جو مکمل کورٹ ٹائم کے اندر آپ کو ملیں، نہیں تو جیسے ہی بریک ہوتی ہے وہ جی شارٹ لیو پہ چلے گئے ہیں، آج چھٹی پہ ہیں، آج فلاں جگہ ہیں، میٹنگ میں ہیں، میٹنگیں نہیں ان کی ختم ہوتی۔ تو جب میٹنگیں نہیں ختم ہونی تو کیس انہوں نے کہاں سے جو ہے وہ حل کرنے۔ تو ایک تو ہمارا یہ مفلوج عدالتی نظام جو 1.5 سال سے 3 سال سے کیس لٹکایا ہوا تھا، اس کے علاوہ وہ بدبخت شخص جو نسیم طاہر ساکن کافر قادیانی تھا، اس کتے نے جو ہے وہ خود کئی دفعہ اس کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، پچھلے 7 سال سے وہ مسلسل نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا اور اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں اور میرے پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبوت ظاہر کر دی ہے، تو اب موجودہ جو حال ہے اس میں نبی ہوں۔ تو یہ نبوت کا دعویٰ جو ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اور جو ہمارے ائمہ کرام ہیں، جتنے تمام مکاتب فکر کے جتنے فقہ دین ہیں، ان سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایسا شخص جو اس طرح نبوت کا دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہے۔ 2017 میں ایک PLD 2017 اسلام آباد پیج 218 یہ میرے پاس موجود ہے، اس میں ججمنٹ کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا ایک اس کو نقل کیا ہے کہ جس میں ایک صحابی نے شاطم رسول کو قتل کیا تو رسول اللہ نے ان پر اپنی تسکین کا اظہار کیا، یعنی آقا کریم مسکرائے اور کہا کہ یہ جو بدبخت قتل ہوا اس کا خون رائیگاں گیا، یعنی وہ کہہ لیں کہ نجاست کی موت مرا۔ اس کے ساتھ آپ جتنے احادیث رسول دیکھ لیں، سنت مطہرہ دیکھ لیں، اس میں متعدد واقعات آپ کو ملیں گے، اور یہ PLD 2017 اسلام آباد پیج نمبر 218 اس کے اوپر اس فیصلے میں یہ انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنا آپ احادیث کا نچوڑ نکال لیں، سنت مطہرہ دیکھ لیں کہ جب آقا کریم کے خلاف کوئی گستاخی آقا کریم کی موجودگی میں ہو یا اس کے بعد صحابہ کے دور میں، تو تمام خلفۂ راشدین نے بھی جو شاطم رسول تھا، گستاخ رسول تھا، اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب کیونکہ یہ ذمہ داری آ گئی ریاست کے پاس، تو ریاست کی یہاں پر یہ بنتی ہے ذمہ داری کہ وہ ایک تو قانون جو یہ 295 جس پر ابھی میں بات کروں گا یہ موجود ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جب سلمان تاثیر قتل ہوا اس وقت وہ ایک عورت کے لیے جس نے آقا کریم کی شان میں گستاخی کی، اس کو بچانے کے لیے لبرلز کا ساتھ دیتے ہوئے اس کے دفاع میں نکل آیا، اور یہ 295C کو اس کتے نے کالا قانون کہنا شروع کر دیا۔ تو پھر ایک غازی اٹھا، غازی ممتاز قادری، اور اس نے اس کو جہنم واصل کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں 29 جولائی کو جو پشاور میں جب یہ نسیم طاہر کو مارا ہے تو وہ بھی ایک غازی نے ہی فیصلہ کیا۔ معذرت کے ساتھ ہماری عدالتوں کے جو قاضی ہیں وہ فیصلے نہیں کر پا رہے، اس لیے غازی جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ دوسری بات، عشق رسول جو ہے وہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، اور عشق رسول کے بغیر کوئی بھی عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے 295 کی۔ 295 جو ہے اس کے 3 سیکشن ہیں، اس میں سب سے پہلے 295A ہے کہ کسی بھی جماعت یعنی جو مکاتب فکر ہیں اس کی کسی مذہب یا مذہبی اعتقاد کی تذلیل کرنا، اس کے جذبات کو ابھارنا، اب وہ چاہے آپ زبانی کریں، چاہے ریٹن کریں، یا کسی بھی طرح سے کوئی پبلش چیز کر کے آپ اس کی بے حرمتی کریں، تو جو شخص اس طرح کرے گا کسی بھی سیاسی کسی بھی جماعت سے مراد یہاں پر فرقہ ہے، اور فرقے میں جیسے ہمارے پاکستان میں اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبند ہیں، اہل تشیع ہیں، یہ ان حضرات کی بات ہو رہی ہے کہ اس خاص ایک سیکٹ کو، ایک خاص مکتبہ فکر کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اگر ہم کسی دوسرے کی تذلیل کے غرض سے یہ کام کریں گے تو وہاں پر 295A لگے گی۔ اس کی ابھی ایک زندہ مثال پچھلے دنوں لاہور میں آصف اشرف جلالی صاحب ایک عالم دین ہے، اس نے اپنی ایک تقریر میں جو ہے وہ اہل بیت اطہار اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کی، جس پر
جو ہے وہ ایف آئی آرز ہوئیں اور اس وقت وہ جیل میں ہے. تو یہ 295A جو ہے وہ اس میں اس کی ایف آئی آر میں لگا. اب اس میں ہوا کیا کہ ایک تو اس نے بے ادبی کی اہل بیت اطہار کی، اور دوسرا جو ہے وہ اس نے ایک خاص مکتبہ فکر اہل تشیع کے خلاف جو ہے وہ زبان درازی کی. تو یہ قانون اس لیے بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ مکتبہ فکر کے ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی نہ کریں تاکہ امن قائم رہے. اور جو یہ دو کسی بھی شخص کی، کسی جماعت کی، کسی کے مذہب کی تذلیل کرے گا تو اس کو 295A بھگتنا پڑے گی، اور 295A کی سزا 10 سال قید یا جرمانہ ہے، اور دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں، اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی جماعت یا مذہب. اب مذہب، اب میں تو بار بار قادیانی کو کافر کہہ رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارا ایک مذہب ہے، لیکن ہم اس کو مذہب نہیں مانتے. ہم سے مراد کہ ہمارا جو آئین ہے 1973 کا آئین، اس میں یہ درج ہے جو 1974 میں امینڈمنٹ ہوئی جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. اس کے علاوہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے 1974 کی جو ججمنٹس ہیں اس میں قادیانیوں کو کلیئر کٹ کافر کہا گیا، اور قادیانیوں کے جب رائٹ لینے کی بات کی گئی تو اس میں کہا گیا کہ قادیانی کیونکہ فتنہ ہے اور فتنے کا کوئی حق نہیں ہوتا. تو یہ قادیانی جو ہیں یہ ایک فتنہ ہے. قادیانی کوئی اقلیت نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے. اگر اقلیت ہوتی تو پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. یہاں پر اقلیت سے تعلق رکھنے والے کرسچنز بھی رہتے ہیں، یہاں پر ہندو بھی رہتے ہیں، یہاں پر پارسی بھی رہتے ہیں، یہاں پر برہمن بھی رہتے ہیں، یہاں پر تقریباً ہر بدھ مت کے لوگ بھی ہیں. کراچی میں دیکھ لیں، جو ہمارے خاص طور پہ سندھ کے علاقے ہیں وہاں پر ہندو دیکھ لیں. تو سب کو مذہبی آزادی ہے، سب کی تہوار منائے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ جو قادیانیت ہے یہ فتنہ ہے. یہ جھوٹے نبی پیدا کرنا اور نعوذ باللہ دعوے کرنا، تو یہ فتنہ ہے، اور فتنہ جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا چاہیے. دوسرا 295B ہے. 295B جو ہے یہ اس میں قرآن پاک کی حرمتی یا قرآن پاک کے نسخے جس پہ آیات قرآنی لکھی ہوں اس کی بے حرمتی کرنا. تو یہ جو ہے اگر کوئی شخص اس کی بے حرمتی کرتا ہے تو اس کے اوپر 295B کا پرچہ جو ہے وہ درج کیا جائے گا، اور اس کی سزا جو ہے وہ ہے عمر قید. اب یہ حال ہی میں ایک تھانہ گارڈن ٹاؤن میں ایک مقدمہ درج ہوا جس میں ایک شخص نے، جو تھا تو مسلمان ہی، اب ایک ہمارا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنا ٹیگ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہو گئی. یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہمارا ملک 95% مسلمان رہتے ہیں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی غدار پیدا ہو جاتا ہے. کوئی نہ کوئی اٹھ کے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اٹھ کے قرآن ساڑ دیتا ہے، کوئی نہ کوئی اٹھ کے جو ہے وہ کسی صحابی کی شان میں توہین کر دیتا ہے. تو یہ ہمیں جو ہے اپنی بطور مسلمان اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. میں یہاں پر جو جتنے ہمارے علماء دین ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان موضوعات پر جو عام عوام کو سمجھ آئے اس زبان میں جو ہے وہ لوگوں کو سمجھائیں، تاکہ سب کے پاس جو ہے وہ سب اپنے عقیدے درست کر سکیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف خواہش میں کرنے والی ہوتی ہیں، اگر وہ عام عوام میں کر دی جائیں تو اس کو غلط لے لیا جاتا ہے. تو علماء کرام سے ریکویسٹ ہے کہ وہ عام زبان میں لوگوں کو سمجھائیں تاکہ آسانی سے انہیں سمجھ آئے. تو جو کوئی شخص قرآن پاک کی بے حرمتی کرے گا اس کو عمر قید کی سزا ہوگی. اس کے علاوہ سب سے اہم 295C، جس کو جو سابقہ گورنر تھا سلمان تاثیر، جس کو غازی ممتاز قادری نے قتل کیا اور جہنم واصل کر دیا، وہ اس کو کالا قانون کہتا تھا. اور یہ قانون، مبارک قانون، یہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر اسلام کی شان میں اگر کوئی توہین آمیز الفاظ استعمال کرے، کچھ لکھے، کوئی خاکے بنائے، کچھ بھی کرے، یا کوئی بھی اشارہ کرے بالواسطہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پتہ چل جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی طرح سے توہین کا مرتکب ہے، تو اس بغیرت شخص کی جو سزا ہے وہ موت ہے. یہ قانون جو ہے ہمارا مجموعہ تعزیرات پاکستان جو ہمارا 1860 کا 295C ہے،
اس کی جو سزا تھی یہ پہلے عمر قید تھی، لیکن 1986 کے بعد اور اس سے پہلے جو تسلسل چلتا رہا، جو 1974 سے سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئیں، پھر اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کے جو فیصلے ہوئے، پھر فیڈرل شریعت کورٹ نے جو ہے وہ قادیانیوں کو خاص طور پر اور جو کرسچنز کی طرف سے گستاخیاں کی جاتی تھیں ان کو روکنے کے لیے اس قانون کو مزید سخت کیا، اور 1986 میں اس کی سزا جو ہے وہ عمر قید سے بڑھا کر لازمی پھانسی کی سزا قرار دی گئی۔ اب رسول اللہ کی شان میں توہین کوئی بھی شخص کرتا ہے تو وہ واجب القتل ہے، لیکن یہاں یہ بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ واجب القتل کیونکہ اب ہم ایک ریاست کے تابع ہیں، اور ریاست کے جب تابع ہیں تو یہ اسٹیٹ قتل واجب القتل سے مراد کہ یہاں ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا نظام کرے، ایسا اہتمام کرے، اپنا پولیس کا نظام اتنا سٹرونگ کرے، اپنا قانون کا نظام اتنا سٹرونگ کرے، ہمارا عدالتی نظام اتنا اچھا ہو جائے کہ پھر کسی غازی کو پیدا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر فیصلے بر وقت ہوں اور یہی قانون جو موجود ہے اسی پر ہی عمل ہو جائے، ویسے تو اس قانون میں بھی کافی ترمیم کی ضرورت ہے، ایسے قانون بنانے چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کو مذاق نہ سمجھے اور منہ اٹھا کے جو ہے وہ کسی کی بھی شان میں، خاص طور پہ صحابہ کی، اہل بیت اطہار کی اور انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دے۔ تو جب قانون پر امپلیمنٹ ہوگا تو سب کو ہی پتہ چل جائے گا کہ بھئی گستاخی نہیں کرنی، نہیں تو میں قتل ہو جاؤں گا، مارا جاؤں گا۔ تو حکومت سے بھی یہاں ریکویسٹ ہے کہ کچھ اچھی قانون سازی کریں۔ جیسے یہ غازی خالد ہے، ہر غازی کو جو ہے وہ بعد میں شہید کر دیا جاتا ہے پھانسی دے کر، غازی علم دین شہید ہو، عامر چیمہ شہید ہو، یا غازی ممتاز قادری دیکھ لیں، ان کو بعد میں جو ہے وہ ہمارے پاکستان پینل کوڈ کے مطابق سزا دے دی جاتی ہے۔ تو یہ جو سزا دی جاتی ہے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے انمول ہیروں کو تو ہمیں سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ جب یہ ایک کتاب ہے جو سابق سیکورٹی جیل سپرنٹینڈنٹ تھا کرنل رفیع الدین، اس نے اپنی کتاب جو بہت مشہور کتاب ہے بھٹو کے آخری 323 دن، جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جی کہ قادیانی کہتے ہیں کہ کیونکہ اس نے ہمیں کافر قرار دیا ہے اس وجہ سے بھٹو جو ہے نا اس کو پھانسی ہونے والی ہے اور یہ جیل میں ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی جو ہے وہ جو ان کا جعلی نبی تھا اس کو بدوا لگی ہے بھٹو صاحب کو، تو اس لیے وہ جیل چلا گیا۔ تو اس پر جو ہے وہ بھٹو صاحب نے مسکرا کر کہا کہ میں تو ایک گناہ کار آدمی ہوں، اور اگر بروز قیامت میری بخشش کا کوئی وسیلہ بنا تو ایک میری یہی نیکی بنے گی کہ میں نے دشمن جو تھے آقا کریم کے قادیانی ان کو کافر قرار جو ہے وہ اپنی پارلیمنٹ سے کروایا۔ تو یہ قادیانی فتنہ ہے، ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا چاہیے، اور حکومت سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس طرح پچھلے دنوں جو ہماری اسلامک لائزون کمیٹی تھی اس کے اندر جو ہے وہ تمام اقلیتوں کے ممبران کو بٹھایا جا رہا تھا، تو یہ کوئی اقلیت نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، اور ان کو سپورٹ کرنے کے بجائے ٹھیک ہے ان کے پاس پیسہ ہے، ٹھیک ہے ان کے پاس بہت مال ہے، ان کے پاس بہت لڑکیاں ہیں، یہ شادیاں بھی کرواتے ہیں، یہ لالچ بھی دیتے ہیں، یہ جرمنی بھی بھیجتے ہیں، یہ کینیڈا بھی بھیجتے ہیں، وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن ان کو پروٹیکٹ نہ کریں۔ کل قیامت والے دن بلکہ قبر میں ہی جب رسول اللہ تشریف لائیں گے تو انہیں کیا منہ دکھائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بس عشق رسول قائم رکھیں، کیونکہ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شکریہ۔